أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله فيا لهم من كرام وسلم تسليما كثيرا كثيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شرع لكم فيه أعمال أخر ذبح الأضحية بالإخلاص وصدق النية وبين نبيه وصفيه الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله فيا لهم من كرام وسلم تسليما كثيرا كثيرا. جب اس بڑی آزمائش میں بھی پورے اترے، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے اندر واحد سہارا جو اسماعیل عطا کیا تھا، اس اسماعیل علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں قربان کرنے کا حکم دے دیا. اس سے پہلے آرڈر کیا کہ اپنی بیوی کو جا کر مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آؤ، جہاں کسی ذی روح کا نام و نشان نہیں تھا، پانی نہیں تھا، سبزہ نہیں تھا، انسانی آبادی نہیں تھی. جب حضرت ہاجرہ کو وہاں چھوڑ کر جانے لگے، وہ پکار اٹھی کہ اے ابراہیم، یہاں ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ قربان جاؤں. میں ابراہیم کی استقامت پر بولنے کی اجازت نہیں تھی، اشارے سے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اس رب کے امر سے تمہیں چھوڑ کر اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے، سب سے سخت آزمائش آ گئی کہ اے ابراہیم، اس بیٹے کو میرے راستے میں قربان کر دو. اور وہی نہیں آئی، جبرائیل نہیں آئے، خواب آیا. تعویل ہو سکتی تھی، ایک دن خواب آیا، دوسرے دن آیا، تیسرے دن آیا. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے اس کا تذکرہ کیا. بیٹا بھی باپ کی اداؤں پر اس جیسا نبی تھا. کہنے لگے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان کر گزریے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. چنانچہ باپ بیٹا چل پڑے اور جا کر ننھے منھے اسماعیل کو لٹا دیا، رسی سے باندھ دیا، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی. چھری چلاتے ہیں، چلتی نہیں. ابراہیم سوچ میں پڑ گئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کو میری قربانی کی یہ عادت اور طریقہ پسند نہ آ رہا ہو. رسی بھی کھول دی، پٹی بھی ہٹا دی. فلما اسلما وتلہ للجبین، پھر لٹا دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کی جس ادا کا تذکرہ کیا ہے، میرے بھائی، وہ قربانی کی روح ہے. روح کیا ہوتی ہے؟ ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس جسم کی زندگی کے لیے جو چیز پیدا کی اسے روح کہا جاتا ہے. روح ہوگی یہ جسم ہوگا، روح نہیں ہوگی ہم میت ہوں گے، قبر کے حوالے ہو جائیں گے. کہ روح پرواز کر گئے تو روح اصل ہے. روح نہ ہو تو جسم لا شے اور بیکار چیز ہے.
تو قربانی کی روح کو اللہ تعالی نے قرآن میں بیان کیا. فلما اسلما، فرمایا کہ جب دونوں باپ بیٹا اللہ تعالی کے حکم کے آگے جھک گئے، یہ قربانی کی روح ہے. قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، قربانی صرف گوشت حاصل کرنے کا نام نہیں، قربانی صرف عید الاضحیٰ کے دن سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کا نام نہیں. میرے بھائی یہ تو ایک ادا ہے، ایک روایت ہے. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، ہمارے پیارے نبی کا طریقہ، اور اس طریقے کو ہر سال دہرا کر، اس طریقے کو اپنا کر ہم اللہ تعالی کے حضور قربانی کی اس روح کو زندہ کرتے ہیں کہ اے باری تعالی، جس طرح اس جانور کے گلے پر میں چھری چلا رہا ہوں، اس طرح ایک ایماندار ہونے کی حیثیت سے تیرا جو حکم آئے گا اس حکم کے آگے میں اپنی خواہشات کو قربان کر دوں گا. یہ قربانی کی روح ہے. اللہ تعالی نے قربانی کا 3 مقاصد کو قرآن میں بیان کیا ہے. ایک یہی کہ ہم اللہ تعالی کے حکم کے آگے جھک جائیں. جب اللہ تعالی کا امر آئے، اس کا حکم آئے، اس کے نبی کا طریقہ آئے، پھر ہم نہ اغیار کو دیکھیں، نہ اپنی خواہشات کو دیکھیں، بلکہ ہم اللہ تعالی کے حکم کو سپر جانتے ہوئے اس پر عمل کرنے کے لیے جت جائیں. قربانی اس چیز کا ہم سے تقاضا کرتی ہے. اور دوسری چیز جو اللہ تعالی نے قرآن میں بیان فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا تو اللہ کو پسند آئی کہ امت محمدیہ میں جاری کر دیا، لیکن یہ قربانی آدم کے بیٹے حابیل اور قابیل نے بھی کی تھی. اللہ تعالی نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا، قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا، اور وجہ بیان فرمائی انما تقبل اللہ یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالی تو صرف اس کی قربانی قبول کرتے ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. تو قربانی کا دوسرا مقصد کیا ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو. اللہ تعالی کو ہمارا منو کا ٹنو کا بیل نہیں چاہیے. آج یہ بھی ایک عجیب لت چل پڑی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. ویسے دیکھو تو دکھلاوے کے لیے میرا بیل 10 من کا، میرا بیل 20 من کا. ارے خدا کے بندو، اللہ قرآن میں کہتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اس کو خون نہیں چاہیے، گوشت نہیں چاہیے، ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ یہ امر کرنے کے بعد کہ اس دن قربانی کرو، تمہارا دیکھنا چاہتے ہیں کہ پرہیزگاری اور تقوی کس کے اندر زیادہ ہے. لہذا علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، اور اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کریں کہ جب ہم قربانی کرنے لگے تو ہمارے دل میں نیت ہو کہ ہم جانور کے گلے پر اللہ کی رضا کے لیے چھری چلا رہے ہیں. ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، ہم اللہ کے لیے یہ جانور قربان کر رہے ہیں. اگر کسی حصہ دار کی نیت اس کی بجائے گوشت کھانے کی ہوئی کہ میں اس جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت حاصل کروں گا، علماء نے لکھا ہے، مولانا موجود ہیں، کہ باقی 6 حصے داروں کی قربانی بھی ضائع چلی جائے گی. تو اس لیے اپنی نیت وہ تقوی کی بنیاد پہ رکھیں. گوشت تو ویسے مل جائے گا، آپ سارے کا سارا بیل ڈیپ فریزر کے حوالے کر دو، آپ کو کوئی گناہ نہیں. لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہوگی کہ میں گوشت کے لیے قربانی کر رہا ہوں، تو کسی کی اس جانور میں جتنے حصے دار شریک ہیں کسی کی قربانی جائز نہیں ہوگی. اسی لیے اپنی قربانی کہ جس کے اندر آپ نے باقی حصے داروں کو شامل کیا، ان کو اچھی طرح تحقیق کر لیا کریں.
کوئی صحابہ کا دشمن تو اس میں نہیں ہے جو خلفائے راشدین کو گالیاں بکتا ہو، اما عائشہ کو برا بھلا کہتا ہو۔ اگر اس طرح کا کوئی شامل کر لیا، کوئی قادیانی احمدی شامل کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر صدق اور اخلاص نیت کو دیکھتے ہیں، تو پہلی چیز کیا ہے؟ فلما اسلما، کہ قربانی کرنے کا مقصد اور اس کی روح یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور تابع دار بن جائیں۔ ویسے عجیب بات ہے، دیکھیے ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، مستحب حکم، کہ بال نہ کاٹو، ناخن نہ کاٹو۔ الحمدللہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے اس پہ عمل کیا، لیکن ادھر قصائی جانور کے گلے پر چھری چلا رہا ہوتا ہے، اور ادھر میرا یہی مسلمان بھائی جس نے 10 دن اللہ کا یہ حکم مانا، 10ویں دن کے بعد وہ اپنی سنت پہ بلیڈ چلا رہا ہوتا ہے۔ پھر قربانی کس چیز کی ہوئی؟ قربانی تو یہ ہے کہ ہم اپنا اوڑھنا بچھونا، ہم اپنا لباس، گفتار، کردار، اخلاق اپنے نبی کے طریقے اور سنت پہ لے جائیں، اور جو ہماری خواہش ہے اس کو ذبح کر دے، جو ہماری سوچ ہے اس کو ذبح کر دے، اغیار کے طریقوں کو چھوڑے، اس چیز کا نام قربانی ہے۔ لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھکیں کہ جانور کے گلے پر چھری پھیرنا اس بات کی علامت ہے کہ اے اللہ، آج کے بعد میں تیرے فرائض کو ادا کروں گا، آج کے بعد میں تیرے بندوں کے حقوق ادا کروں گا۔ جن رشتہ داروں سے ناراضگی، جن کے ساتھ جھگڑا، ہر دوسرے گھر میں یہ بات ہے، پہل کریں اور ان کے ساتھ جا کر قطع تعلقی کی بجائے صلہ رحمی کو رواج دیں۔ اللہ کے نبی نے اتنی بڑی خوشخبری ارشاد فرمائی جو ہم میں سے ہر ایک کی لالچ اور خواہش ہے۔ آپ نے فرمایا جو رشتہ داروں کے ساتھ جتنا زیادہ صلہ رحمی کرے گا، جوڑ پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اتنا اضافہ فرما دیں گے۔ تو آج کون نہیں چاہتا کہ میری عمر زیادہ ہو؟ ہر آدمی کی خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کرو، واتقوا اللہ الذی تساءلون، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ قربانی ہے، ہم جذبات کو قربان کریں، اپنی انا کو اور اپنی ایگو کو ہم قربان کریں، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جا کر اس نیت کے ساتھ ملے کہ اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے اور میں صلہ رحمی کرنے کے لیے اپنی خواہشات اور جذبات کو قربان کر رہا ہوں۔ یہ قربانی کا مقصد ہے۔ اور دوسری چیز، ہمارے اندر تقوی پیدا ہونا چاہیے، اور تیسری چیز صدق اور اخلاص ہمارے اندر آنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے جو عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرنی ہے، اس قربانی کے لیے ہمیں مکمل اخلاص عطا فرمائے، اس قربانی کو شرعی طریقے کے مطابق قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں ایک مسلمان سخی ہوا کرتا ہے، لہٰذا گوشت کے 3 حصے کرنا یہ شریعت نے ہمیں ترغیب دی ہے، ہمیں وہی کرنا چاہیے۔ ایک حصہ ہم گھر میں رکھیں، ایک رشتہ داروں کو کھلائے، اور تیسرا حصہ وہ غریب، غربا، یتامى، مساکین، فقراء جو سارا سال گوشت کے لیے ترستے رہتے ہیں، خدا را ان 2-3 دنوں کے اندر ان کے چولہے پر بھی گوشت چڑھے، یہ ہماری نیت ہونی چاہیے۔ اور جو لوگ ان لوگوں کی قربانی کر رہے ہیں، چونکہ یہاں عموماً ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے دوست احباب رشتہ دار برطانیہ کے اندر ہیں یا بیرون ملک ہیں، ان کی قربانی آپ نے یہاں کرنی ہے، تو اس کے لیے 2 چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ ایک تو جس آدمی کی قربانی ہو رہی ہے اس پر عید کے دن ہونے چاہیے۔ عید کے 3 دن ہے، 10، 11 اور 12، اس کے اوپر عید کے 3 دنوں میں سے کوئی دن ہونا چاہیے، اور جہاں جانور موجود ہے وہاں بھی عید کے دنوں میں سے کوئی دن ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر برطانیہ کے اندر کل عید کا پہلا دن تھا، آج دوسرا دن ہے، ہمارا آج عید کا پہلا دن ہے، تو ان کی بھی عید کا دن ہے، ہمارے یہاں جو ان کی طرف سے ہم جانور قربان کرنے جا رہے ہیں وہ بھی عید کا دن ہے، لہٰذا قربانی درست ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے اپنے تیسرے دن، عید کے تیسرے دن جانور قربان کیا اس شخص کی طرف سے جو برطانیہ میں موجود ہے، لیکن اس کا عید کا چوتھا دن ہے، تیسرا نہیں،
تو اس کی طرف سے یہاں قربانی درست نہیں ہوگی۔ تو یہ دو شرطوں کا خوب خیال رکھا کریں کہ جس کی آپ قربانی کر رہے ہیں اس پر بھی عید کا دن ہو، اور جہاں جانور موجود ہے اور اس جانور کی قربانی بھی عید کے ایام میں ہو، اس بات کا خوب اہتمام ہو، اور سب کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی ہو۔ رب کریم ہماری یہ قربانی قبول فرمائے اور ہمیں اپنے دین کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کا جذبہ پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کیا ترتیب چلیے جاسو ادھر پھر واپسی کا لفظ چلو اگر آپ کا کر سکتے چلو ٹھیک ہے۔ تھوڑی فرمائش ساری پوری ہوئی ہے۔ میں جنہوں نے فون لایا کر ادھر لائی رکھا جی میاں گوریاں مبارک عید مبارک عید مبارک عید مبارک چڑھ گئی عید مبارک عید مبارک جی بھائی عید مبارک جی جی میں چاہ دیں بچے عید مبارک عید مبارک عید مبارک عید مبارک جی اسی آنے جڑے کو وی آئی پی انہوں نے ذرا زیادہ کوریج کریے۔ عید مبارک جی بسم اللہ عید مبارک عید مبارک عید مبارک عید مبارک وعلیکم السلام عید مبارک جی عید مبارک جی کیا آج ادھر ڈبل ڈیوٹی ہونی ہے۔ السلام علیکم۔
भाई सबर है टोटल जी ठीक